احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی قدر، خلاصہ مضامین قرآن کا آج پارہ نمبر 9 کے مضامین کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 8ویں پارے کے آخری آیات میں اللہ تعالی نے قوم شعیب علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا تھا کہ شعیب علیہ السلام نے ان میں پائی جانے والی برائیوں پر ان کو منع کیا، تو قوم کے متکبر جو سردار اور وڈیرے تھے ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جو دھمکی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا کہ اے شعیب، ہم تمہیں جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ہم بستی سے باہر نکال دیں گے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین کو اختیار کر لو۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب سے پکڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ قوم ان میں پائی بھی نہیں جاتی تھی۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اپنی عادت اور طریقے کو بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تنگی اور تکالیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن جب وہ نرمی اور سختی سے بھی اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے اچانک پکڑتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو بستیوں کے حالات ہم سناتے ہیں وہاں پہ بھی انبیاء کرام نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب گئے اور اس کو دعوت توحید دی، تو فرعون نے معجزات کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، ید بیضاء کہ بغل میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جب باہر نکالتے تھے تو سفید سنہرا چمکتا ہوا ہاتھ ہو جاتا تھا، اور اپنی لاٹھی کو جب وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ اور اژدہا بن جاتا تھا۔ تو معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ جو عادت کے خلاف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور عادت کے خلاف اگر کسی غیر نبی کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی۔ فرعون کے سامنے جب یہ اپنے معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے تو وہ اس سے حواس باختہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا، لیکن بعد میں فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، تو وہ اس کو جادوگر ہی سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ تو جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا کو دیکھا کہ وہ ان کی رسیوں کو نگل گیا تو وہ ایمان لے آئے، اور لیکن فرعون نے ان کو پھانسی کی سزا پہ چڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو سمجھانے کے لیے مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ قحط کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، اسی طرح مینڈک، جوؤں کا، اس طرح کے عذاب آتے رہے، پانی اور مٹکوں میں خون آ جاتا تھا۔ یہ عذاب لائے گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی اس قوم کو کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے گزرے اور فرعون غرقاب ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس دریا کو پار کر گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سے کلام کے لیے حاضر ہوئے کہ اللہ سے کلام کریں، تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی دکھائی پہاڑ پر تو وہ جل کے خاکستر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے سے کوہ طور پر پہلے قوم نے بت پرستی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک معبود دے دیا جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں ان لوگوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے لیے گئے پہلے وعدے کا ذکر کیا، جسے عہد الس کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے تمام انسانیت کو پیدا ہونے سے پہلے جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک لخت جواب دیا، بلا کیوں نہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خمیر میں اس کے رب کی پہچان ڈال دی گئی ہے۔ دنیا میں جاننے کے بعد وہ اپنے رب کی محبت کو وہ مندر میں، وہ مسجد میں، وہ کنیسہ میں جا کے تلاش کرتا ہے، لیکن یہی انسان کی آزمائش ہے کہ حقیقی خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کی عبادت میں لگا رہے۔ بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بلعم بن باور کا قصہ بھی بیان کیا کہ جس کو علم دیا گیا تھا، لیکن اس نے چند پیسوں اور سکوں کے بدلے میں اس کو فروخت کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے اگر تقویٰ کے بغیر ہو تو اس سے کوئی انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا، ورنہ ابلیس بھی زیادہ معزز ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھیں ان کا ذکر کیا گیا کہ کبھی وہ ہفتے کے دن میں دھوکہ دہی کرتے رہے، مختلف طریقوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار یہ چوپاؤں کی طرح ہیں کہ جن کو عقل اور سمجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کو سنتے ہی نہیں بلکہ بہرے ہیں، اور نگاہ بصیرت سے چاہے تو دیکھ لیتے لیکن یہ لوگ اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کی ان حالات سے اللہ تعالیٰ دنیا پرستوں کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے مہلت سے فائدہ اٹھائیں، کہیں اللہ کا عذاب اچانک نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے علم کے بارے میں فرمانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور پھر اس سورہ اعراف کے آخر رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، مشکلات، مخالفتوں کا سامنا، طعن و طنز کی رکاوٹوں کا کیسے سامنا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور ان جاہل لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کا ادب کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے، ترتیب توقیفی میں 8واں نمبر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 88 ہے۔ مدنی صورت ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے جو اضافی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا اور اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے مسلمانوں پر اپنی مدد و نصرت کو نازل کیا۔ مومنین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے پہلے رکوع میں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور قرآن کی تلاوت پہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل و بھروسہ رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں بھی اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کے لیے قریش کی طرف سے جو لشکر لڑنے کے لیے آیا، ابو جہل کی سربراہی میں 1000 تعداد تھی، مسلمان 313، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس پہلی جنگ میں فتح سے ہمکنار کیا۔ بقول شاعر کے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کے حکم کو مارنا، اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرنا۔ اور جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان ادا کر دے گا، یعنی فرق کر دے گا حق و باطل میں، اور تمہیں گناہوں سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اور سب سے اہم یہ حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک مضبوطی کا معیار دیا جا رہا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے کہ جب بھی کافروں سے سامنا ہو ثابت قدم رہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعد کی آیات میں اس پارہ میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کی ایک بری عادت بیان فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام کے باہر یہ لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، تو یہ اللہ کے گھر سے روکنا ہے اور عبادات میں خلل ڈالنے کے مترادف۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار اسلام کے خلاف جو اپنا مال پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے، جیسے جنگ بدر میں وہ لوگ ناکام ہوئے۔ تو مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی صاحب ثروت اور مالدار دین اسلام کے غلبہ کے لیے، اسلام کی دنیا میں سربلندی کے لیے اپنے مال پیسے کو ضرور خرچ کرے۔ تو اس طرح یہ پارہ اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.